فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے۔ نیک شخص اس لیے شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گنہگار اس لیے شاید وہ توبہ کر لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ گفتگو بیوقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی ظاہر کرتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا عدل روپیوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا، مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سر پر تھوپ دے گا۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہے، کچھ خوشگوار اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میرے خواہش سے بہتر ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لے تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو تو سوچے، اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہو تب بھی یہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہے؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی اسکول نہیں، اور نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ زندگی میں بینک بیلنس کی طرح اچھے کام بھی جلدی جمع کرنا شروع کر دو تاکہ آخر میں پچھتاوا نہ ہو۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہے، مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگردہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔
ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مومن کا۔ خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ باپ کی محبت وہ دھاگا ہے جو زندگی کی ہر الجھی ہوئی گرہ کو سلجھا دیتی ہے۔ اس کی دعاؤں کی طاقت ہر گرتے ہوئے لمحے کو تھام لیتی ہے اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم دنیا کی ہر آزمائش میں سرخرو ہو جائے۔ باپ کی موجودگی وہ سکون ہے جو ہمیں مضبوطی سے کھڑا رکھتا ہے اور اس کی محبت کا سایہ ہمیں ہمیشہ سروں پر قائم رہتا ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ خدا بھول چکا ہے، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو، گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔